تھوڑی سی اوپر کر دیں کسی اس کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وعزيزنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وناصرنا وحامدنا وشاهدنا وطاهرنا وأولنا وآخرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. ایک کم کریں. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. حضرات
سادات کرام اور علاقہ اعضاء کے اطراف سے تشریف لائے ہوئے جملہ معزز و محتشم سنی علماء، واعظین، خطباء، ائمہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، مسجد اعظہ کی انتظامیہ اور اس کے معاونین، اور آج کے اس مبارک عرص مقدس کی تقریب کے تمام میزبان، بانیان، انتظام و انصرام کرنے والے اور مصطفیٰ آباد کی سرزمین پر تشریف لانے والے جملہ غیور سنی حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کے نور سے نوازا ہوا ہے، کہ اس کی بڑی مہربانی ہے، بڑی نوازش ہے۔ آخر سے قبل آپ اپنے اس علاقے کے بڑے دبنگ خطیب، ان کی آپ بڑی خوبصورت اور حق سے منور اور معمور گفتگو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کا صدقہ حضرت کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سارے مولوی آئندے ہو جانتے، سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ تگڑے ہو کے گال کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کی مہربانی دیکھیں آپ، یہاں سے لے کر وہ وہاں تک لوگ کھڑے ہو کر حضور کا ذکر سن رہے ہیں۔ تو یہ کرم نہ ہو تو بندہ 5 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ رب کا بڑا ہی فضل ہے، اللہ نے ہمارے سینوں میں اپنے محبوب کا پیار رکھا۔ حضرت مجدد پاک آیت من آیات اللہ، باقی باللہ، فانی فی اللہ، شارح سبع مثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جڑا بندہ اس کتاب دے نال پیار کر لوے، ویسے تو اوکھی ہے پڑھ نہ بھی سکے، خالی پیار کر لوے مکتوبات شریف دے نال، فرمایا آخری ویلے اللہ انہوں کلمہ نصیب فرما چھوڑا۔ مکتوبات شریف کی بات ہو رہی ہے، اس میں آپ نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے۔ جس طرح کا یہاں پر یہ سسٹم ہے، علماء کی سرپرستی میں اتنے پروگرام ہو رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ تو شعور والی قوم ہے۔ اور یہ علماء کو کیا لالچ ہے جی آپ سے؟ صرف ایک ہی لالچ ہے، کہیں دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے مکتوبات شریف کے صفحہ نمبر 156 پر یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ بَلَغَ مِنَ الصِّحَّةِ مَرْتَبَةَ الْيَقِينِ بِالْكَشْفِ الصَّحِيحِ وَالْإِلْهَامِ الصَّرِيحِ، فرماتے ہیں مجھے کشف صحیح اور الہام صریح سے معلوم ہوا ہے کہ جس جماعت نے جنت میں جانا ہے وہ اہل سنت و جماعت کی مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے کشف صحیح سے معلوم ہوا اور الہام صریح سے۔ کشف کیا ہے؟ کشف یہ ہے کہ بندہ
کسی کو دیکھ کر بتا دے کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو، یا جو کچھ قبر والوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو یہاں بیٹھے ہوئے پتہ چل جائے، دوسرے ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آنکھیں بند کرے یا آنکھیں کھولے اور وہ حال بتا دے، یا بتا دے کہ فلاں یہاں پر دائیں بائیں سامنے پیچھے بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں، اس کو کہنا کشف ہو گیا، یعنی اس سے پردے اٹھ گئے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مجدد پاک فرماتے ہیں، اور مجدد پاک کون ہے؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر۔ ہم فیلسوف مشرق سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر محمد اقبال جو کہ عظیم عاشق رسول ہیں، فناف الرسول ہیں، کلندر لاہوری ہیں، درویش سیالکوٹی ہیں، مرید رومی ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں جی تسی دسو کون؟ علامہ فرماندے میں ساری زندگی شروع 2 نمبر پیرا نو ویکھیا سی، تے پہلی باری جدوں میں سرہند شریف گیا فرماندن میں حضرت مجدد پاک دی صرف قبر شریف تے میں کھڑا ہو کے سلام پیش کر رہا سا، تے آپ دی قبر شریف دے اتے جڑی میں حاضری دیتی تے مجدد پاک نے اندروں مینوں نچوڑ کے رکھ چھڈیا، طبیعت صاف کر چھڈی۔ پھر جدوں فیض ملیا، یہ بستر والوں کا عقیدہ ہے کہ اندر کچھ نہیں ہوتا، قبریں خالی ہوتی، ظاہر ان کی خالی ہوتی ہیں تو اس لیے کہتے ہیں، ساڑیاں نہیں ہوندیاں۔ ساڑھے بابا جی فرما گئے 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی ساڑھی قبر تے نعرہ لائے گا تے اسی جواب دیا تاجدار ختم نبوت، جڑا بندہ ہے میں چسکا لین واسطے آئے وہ جا سکتا ہے، زندہ باد کہو تاکہ علامہ نورانی بھی خوش ہوں، علامہ نیازی بھی خوش ہوں، حضرت امیر المجاہدین بھی خوش ہوں، ممتاز قادری بھی خوش ہوئے، غازی علم الدین شہید بھی خوش ہوئے، نال مرزائیوں دے پتے بھی پھٹنے چاہیے۔ اور تسی سن چکے ہو مولانا نے واضح گل فرما چھڈی ہے کہ ادھے تے اگر مرزائیوں دے پیچھے ایجنسیاں کھڑیاں تے کھڑیاں رون، ساڑھے پیچھے خالد بن ولید کھڑے، تانوں مسئلہ کی ڈردے کا دلی؟ پھر اس تو اگے تے گل ہی کوئی نہیں، فرمایا جڑا بندہ کر کے ویکھو، تسی ختم نبوت واسطے کام کرو گے، مشکلات آن گیا، محلے والے مخالف ہون گے، مسجد والے بھی مخالف ہون گے، مولانا نے کون سی بحثیں چھیڑ دی ہیں، جلیا اے ختم نبوت دا مسئلہ ہے تے تو کہنا کیڑیاں بحثیں چھیڑ چھڑیاں؟ یہاں تو خالی سوچنے سے بھی، قاضی یاز مالکی نے لکھیا جڑا بندہ سوچ لوے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ کافر ہو جائے گا، سوچن نہ، ویسے سوچن تے گرفت نہیں ہوندی، خیال تے شریعت گرفت نہیں کرتی۔ ایتھے کتنے بندے بیٹھ کے بندہ نماز کی کچھ نہیں سوچتا لیکن شریعت پکڑ نہیں کرتی، لیکن یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، اور تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے۔ یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، اس تو بات تے گل ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جڑا بھی بندہ ختم نبوت تے کام کرے گا وہ دی کنڈ مگر حضور دی مدد ہوئے گی، انہوں محسوس ہوئے گا کہ حضور میری مدد فرما رہے ہیں۔ صرف سید چانن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے جدوں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب لاہور تشریف لے کے آئے تے اس وقت آپ جہلم شریف دے پل دے ہوتے سن، آپ فرماندے میں انج ویکھیا کچھ پروازاں جا رہی ہیں، فلائٹاں جا رہی ہیں، کوئی بزرگ جا رہے ہیں، ہستیاں جا رہی ہیں، تو میں انج کر کے ویکھیا، میں کہا تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسی بغداد شریف تو آئے ہیں اور اسی بغداد والے ہیں، تے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب حضور دی ختم نبوت تے پہرا دین واسطے جا رہے ہیں تے اسی انہاں دی مدد واسطے بغداد تو لاہور آ رہے ہیں۔ توجہ، فرنٹ سیٹ تے بیٹھنا بڑا اوکھا کام ہے، کوئی کھنگ لگن دے تانوں کی کہہ رہی، سبحان اللہ۔ تسی پریشان نہیں ہونا، زندہ باد کا وہ پتہ چلے، تاجدار ختم نبوت، جدوں تسی زندہ باد کہو گے نا تو مینوں پتہ چلے گا، میں سارا دن بندے ہی ویکھدا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
توجہ توجہ تسی کیوں نہیں بول رہے جی جڑے پلر دے پیچھے خیر ہوئے چودھری ہو میں تواڈے نالوں بڑا چودھری ہوں میں سیداں دا کمی ہوں توجہ اے تے چھاننا سی مار رہے ہیں تقریر نہیں کرنی میں آج تواڈے کولوں زندہ باد دے نعرے لوانے تقریراں بابا جی نے تھوڑیاں کیتیاں لاؤ زندہ باد تاکہ اے پورا رائیونڈ ہل جائے تاجدار ختم نبوت بزدل بندے دا کام ہی نہیں حضور دی محفلی چاہنا تگڑا بندہ اچھا گال کر رہا ہے تاجدار ختم نبوت یہ بات ہوئی نا یہ کیا من تو این کیا ہوا پتہ چلے حضور کے دیوانے بول رہے ہیں اپنی ماما دی شکر کرو تو اڈیاں ماما نے تو اڈے نسب دی حفاظت کی تھی ہے رسول اللہ لبائک حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندن کہ میں حاضر ہوا تو حضرت نے میں نو صاف کر کے رکھ چھڑیا فرماندن حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے آج کے دور کے مطابق گردن نہ جھکی جس کی عمران کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار نفس گرم کا معنی کیا ہے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سرہنگ شریف کے اندر ایک باری گرمی دے نال سا لیا اس سا دی تپش لبی ممتاز قادری نو یہ ہے نفس گرم یہ ہے نفس گرم وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار اتحیات میں بندہ ایسے بیٹھتا ہے ایسے نہیں بیٹھنا ایسے بیٹھتا ہے نا اتحیات میں اس کا یہ سر آنکھیں سامنے ہوتی ہیں بس یہ کیا بادشاہ سارے نو سجدے کرواندا سی کھلا ایکو ہی دروازہ سی جی دے دربار تا جڑا بھی آندا سی انہیں سجدہ کرنا ہوندا سی بادشاہ کرسی اونچی کرسی تے بیٹھا ہوندا سی سارے آ کے دے پیراں ڈگدے سن تے یا پھر کچھ اس طرح بھی کرتے تھے اس طرح اس کو مجرا کہتے ہیں ایسے کرتے تھے ایسے بادشاہ مان انہیں کیا سارے آ گئے تے سارے مولوی بھی دوسرے آ گئے اے مولوی احمد کیوں نہیں آ رہے شیخ احمد کیوں نہیں آ رہے آپ نے فرمایا نہیں جانا بھائی ساڈا کام اسی درے یار والے ہیں ہی نہیں اسی دلے یار والے ہیں ہم دلے یار والے ہیں ایک گل یاد رکھنا میں حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا نوکر ہوں مگر شیر ربانی کوئی نہیں شیر ربانی دو نہیں نے بس اسی میاں شیر ربانی نو مندے ہیں تو پھر جڑا حضرت میاں شیر ربانی دے نقشے قدم تے چلے گا انہوں مننا گے سارے نو نہیں من سکتے اسی کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے تواڈے نالوں زیادہ میں ملانگا شرک پور شریف دا اس واسطے تانوں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے مگر درے یار والا نہیں بننا دلے یار والا بننا ہے درے یار والا کون ہے اتے بلہ تھلے پیر اتے گدر تھلے پیر اتے شیر تھلے پیر اتے لومڑ تھلے پیر درے یار والا اور دلے یار والا کون ہے نیچے وہیل چیئر اوپر خادم رضوی یہ ہے دلے یار والا صرف دنیا میں رسول اللہ کی ذات ہے جن کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے ایسے بیٹھے ہوئے جی مجدد پاک انہوں نے کہا جی باقی سارے آگے نے کیوں نہیں آیا آپ نے فرمایا ہم درے یار والے نہیں ہم دلے یار والے ہیں اور کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں جی جنہوں مزاج تو سی سمجھ گئے ہو پہلے 5 منٹوں دے اندر کہ کتنی نرم تقریر ہونی ہے تو پڑے اس بلا میں میں گدا ہوں اپنے کریم میں گدا اور یہ کریم ہے ایسے سرور
کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہو دونوں عالم وہ امیدوار آئے. جس نے لینے ہو دونوں عالم، کرسی نہیں، دونوں عالم جس نے لینے ہو وہ ادھر آئے. لبیک میں آئیں گے تو لبیک کیا دے گا؟ لبیک والے کیا دیں گے؟ جلیا کیوں تاجدار ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے کہتے ہیں لبیک والے کیا دیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں تاجدار ہو؟ کبھی خواب میں دیکھی یہ شے؟ فرمایا جڑیاں نعمتاں اللہ اپنے محبوب کے غلاماں نوں دیندا ہے، بادشاہاں نے کبھی خواب کے اندر بھی نہیں دیکھی ہوگی. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جی جو بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے قدموں میں نہ پڑی ہے. 2005 دے اندر 1.5 تو پونے 2 لاکھ روپے دا موبائل استاد صاحب دے ہاتھ چوندا سی. انہوں نے آج پہ گئی جی فارچونر کہاں سے آ گئی ہے؟ چلا نہ ہوئے تھے. تینوں چاہی دیئے آجا تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگ. یہ تو ایک رنگ ہے جی فارچونر کا، وہ تو ہزاروں رنگوں میں رنگتے ہیں. حضرت مجدد پاک نے فرمایا سی نہیں جانا ساڈا کام کی ہے، بادشاہاں دے کول ساڈا کام کی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں قوم کے حق میں ہے، قوم کے حق میں لعنت و کلیم اللہ ہو در پردہ اگر قوت فرعون کی مرید. فرمایا جڑے مولوی پیر بادشاہاں نوں سلام کر دین، فرمایا انہوں نے جدوں بھی ویکھو انہوں نے کیا کرو تواڈے اوتے لام آئیں نون تے بس. یہ تو اقبال نے کیا، میں نہیں کر رہا جی. ہے قوم کے حق میں لعنت و کلیم اللہ. اس پیشوا کو کیا کرنا جڑا دیہڑی مسجد دے اندر ہوئے تے رات نو وزیراں دے نال ملاقاتاں کر رہے ہو. تو حضرت مجدد پاک نے فرمایا ساڈا کام ہی انہوں نے کہا نہیں آنا تے پینا جی دربار دے اندر. اور ظاہر ہے مجدد پاک نے یوں تو کرنا نہیں. انہوں نے پھر ایک اور غلط ترکیب سوچی. اس نے کھڑکی بنوائی اور خود اوپر بیٹھا. اس نے کہا کہ جب یہ مولوی مجدد آئے گا تو یہ سر جھکا کے اندر داخل ہوگا تو نیچے میرے پاؤں ہوں گے. میں کہوں گا دیکھو نا میں نے اپنا سر اس کا سر جھکا لیا نا اپنے قدموں میں. لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا. حضرت مجدد پاک تشریف لائے. آپ نے فرمایا دروازہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی دروازے تو نہیں جانا، دوسرا رستہ انہوں نے بنایا. چھوٹی کھڑکی ہے، کھڑکی سے سر جھکا کر اندر داخل ہونا ہے. مجدد پاک فرمان لگے جلیا تینوں پتہ ہی نہیں، تو کی سمجھا خالی مسجد دے مولوی ہوتے سانو آندا جاندا کوئی نہیں. آپ نے جدوں ویکھی کہ کھڑکی ہے تو میں نو کھڑکی چوں ہی اندر جانا ہے. تے آپ نے پھر اتنے ایک نیا منظر پیش کیتا. ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. آپ نے سر داخل کرنے کی بجائے اپنا پاؤں داخل کر لیا. انہیں کیا ہے بڑا جی مولوی ہے قابو چی نہیں آندا. اس نے کہا جی ایسے کر لیں، ایسے بس خالی ایسے کر کے سلام کر لیں. میں جا اپنا کام کر. آپ ایسے ہی رہے. اس نے 32 پہلوان سر آندے منگوائے. انہیں کہا جی مولوی دی دھون تھلے کرو. 32 پہلوانوں نے مل کے نا آپ دی گردن ایتھو انج کرن دی کوشش کی دی. ایتھے بھی نہیں ہو سکی. وہ کہنے لگے ہو کی کھاندے ہو مولوی صاحب؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں کھاتا، بس قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ، حیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ. فرمایا یہ طاقت ہے رسول اللہ کے کلمے کی وجہ سے ملی. 4 گھنٹے بندہ ایک وضو چ نہیں رہ سکتا. بابا جی سردیاں 17 گھنٹے ایک وضو دے نال بیٹھتے سن. یہ ساری طاقتیں ادھر سے ہی آتی ہیں. مجدد پاک فرماتے ہیں جی مجھے کشف صحیح اور الہام صریح سے پتا چلا ہے کہ جس جماعت نے جنت میں جانا ہے وہ اہل سنت و جماعت کی جماعت ہے. تو نہیں سنی بریلوی مشرک ہیں. کیوں کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ تو داتا کوئی بھی نہیں ہے. میں کہا ذرا بریک رکھ کے گل کر. نہیں اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی غنی ہے؟ کہتے نہیں ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. واللہ الغنی وانتم الفقراء. جڑے حافظ بیٹھے ہیں جی دسو کیڑے سپارے چے؟ ہاں جی حافظ کیڑے کیڑے بیٹھے ہیں سامنے جی کیڑے سپارے چے؟
ہاں بالکل ٹھیک. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ فرماتا ہے اللہ غنی ہے تم سارے فقیر ہو. سارے ہی فقیر ہو. سارے مولوی فقیر, سارے پیر فقیر, سارے بادشاہ فقیر. اللہ فرماتا ہے سارے ہی فقیر ہو, اللہ غنی ہے. لیکن ادھر سے میں نے کہا تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں ہے, اسی طرح اللہ کے علاوہ غنی بھی تو کوئی نہیں, مگر تم بھی اپنی مسجدوں میں لکھتے ہو حضرت عثمان غنی. میں نے کہا جب اللہ کے علاوہ غنی کوئی نہیں ہے تو پھر عثمان غنی کو غنی کیوں کہتے ہو؟ کہتے نہیں وہاں اور بات ہے. میں نے کہا اوتھے اور گل ہے تے دادا صاحب دی واری اور گل نہیں آ سکتی. کہتے میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ہاں اللہ ذاتی طور پر غنی ہے اور حضرت عثمان عطائی طور پر غنی ہے. میں کہا کمینے اسی بھی یہی کہنے ہیں اللہ ذاتی طور پر داتا ہے, داتا صاحب اللہ کی عطا سے داتا ہے. اتنی سی بات ہے. نہیں شرک ہوتا ہے. تینوں آج سمجھ آ گئی مرزا جیل میں شرک ہوتا ہے تے تیرے تو پہلے حضرت مجدد پاک فرمانے جنہیں وکھری گل کیتی جی مجدد پاک نے فرمایا تسی تے خالی انساناں دے اندر ولی ویکھدے ہو, مینوں شہراں دا بھی ایک ولی نظر آندا ہے. فرمایا لاہور شہر یہ شہروں کے اندر قطب کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ یہاں داتا صاحب لیٹے ہوئے ہیں, شیر پنجاب لیٹے ہوئے ہیں. سنی ذرا ہاتھ چک کے کہو جی گنج بخش فیض عالم جو میں بابا جی جواب دیں دے اندر سے نہیں پڑھا نا گنج بخش فیض عالم ناقصانا پیر کامل. اے تے جڑا بستر والا نہ مندا ہوئے رکشا چلاندا ہوئے, ان سارے سنی تے رکشا نہیں نہ چلاندے وچ بھابی بھی ہوندن. انہیں بھی اسٹیشن تو داتا صاحب جانا ہوئے تے کہندا داتا دربار داتا دربار داتا دربار. اور جڑا نہ مننے 6 سواریاں انہوں لب جانیاں, جڑا من بیٹھے انہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہندے نے. تینوں شرک نظر آیا؟ علامہ اقبال اتھو حکیم الامت بن گئے اور کہندن سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم بندھائے کوہسار آسان گسیخ در زمین ہند تخ میں سجدارے اور عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آوازہ شد. حضرت اقبال فرمانے داتا صاحب نے نہ 3 دن لائے, نہ 7 دن لائے, نہ 10 دن لائے, نہ 40 دن لائے, نہ سال لایا, نہ 4 مہینے لائے. کسی دے دروازے تے کھلو کے نہیں کیا آؤ اللہ کی باتیں کریں, آؤ دین کی باتیں کریں, آؤ فکر آخرت کریں, آؤ مسجد کے لیے چلے, آؤ اللہ کے راستے میں چلے. کسی دا دروازہ نہیں کھڑکایا, مگر جس کے چہرے پر حضرت داتا صاحب کی نگاہ پڑ جاتی تھی اس کے دل میں نبی پاک کا عشق پیدا ہو جاتا تھا. انہاں دا کام ہی کوئی ہے جی, 2 ہی گلاں کردے نے جناب پوری بستر پارٹی. 2 ہی گلاں جدوں بھی آن گے پہلے تے تانوں کلمہ پڑھان گے, یہ بغیرت کہندے نے مسلمان ہی نہیں ہیں, یہ تانوں مسلمان بھی نہیں سمجھدے, کہندے کلمہ پڑھاؤ پھر انہاں نال گل کرن. تے تسی بولے بالے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں طارق جمیل صاحب, بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں طارق جمیل صاحب. پھر گھر 3-4 طوطے پال لے نکے نکے, انہوں نے سکھایا کرو بھی بڑی میٹھی میٹھیاں گلاں کر دیں. میں کہتا ہوں فرق ہی نظر نہیں آیا. اور وہ ہیں جی طارق جمیل صاحب ایسے بیٹھ کر جی کہتے ہیں عمران خان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, اس کے لیے دعائیں کی جس نے آسیہ کو رہا کیا, اس کے لیے دعائیں کی جس نے 1 دن کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے 1 لاکھ کارکن کو گرفتار کروایا, اور تو ادھے واسطے دعائیں کیتیاں جنہوں لفظ خاتم النبیین نہ پڑھنا آیا, تو ادھے واسطے دعائیں کیتیاں جنہیں سادات دی عزت نہ کیتی, جنہیں علماء دی داڑیاں کھچوائیاں, جنہیں مسجد اندر تقدس پامال کروایا. تینوں اے بھی نہیں پتا چلیا کہ دعا کے دے واسطے کرنی چاہیے ہے, دعا کرے تو پھر مولانا خادم حسین رضوی کرے نا. نہیں وہ بھی ٹھیک باتیں کرتا ہے, بس گلاں کی کرتا ہے, کھچا مارتا ہے. کھچا تو علاوہ ہے لکھو ذرا طارق جمیل کی گستاخیاں دیکھنا, پوری یوٹیوب پر ہی ہے. کہتا ہے یا اللہ تو ہمارے پاس آ جا, ہماری گود میں آ جا. اے تو دے جملے نے تے سانوں کہندن جی مولانا کتنے لوگوں کو مشورہ دیا ہوگا جی کیڑے مولوی نوں ایتھے بلا رہے ہو جی, تانوں کی ضرورت ہے. اے تے طیب صاحب بیچارے کھچ ترو کے مینوں ایتھے لے آندن تے ورنہ اے انہوں کو پوچھ لینا انہوں نے کتنی گلاں سننیاں پہنیاں جی. آپ کو کیا ضرورت ہے جی لبیک والوں کو بلانے کی, اور خطیب تھوڑے ہیں. تو میں نے کہا مسئلہ خطیب کا تو ہے ہی نہیں, مسئلہ تو نصیب کا ہے. خطیب کا تو مسئلہ ہی نہیں, مسئلہ تو نصیب کا ہے. تیرے کو لوگ پوچھ کے مولوی بلانے, مسجد تیرے پیو دی تو نہیں ہے,
تو آخر پرکھ والی آخت رکھو نہ چاہے. پرواز ہے دونوں کی سیک فضا میں، لیکن کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے. تینوں یہ بھی نہیں پتا چیلاں دے اندر تے شاہین دے اندر، شاہین کی یہ شان ہے کہ وہ اس کے منہ سے بھی اگر کبھی شکار گر جائے تو وہ شکار کے پیچھے نہیں جاتا اور وہ فضا میں کرتا ہے. تے گداں دی کی خاصیت ہے، راوی دے پل دے اتے جا کے دیکھ لو، پھپھڑے پا لو وہ بھی، کتے دا گوشت پا لو وہ بھی. تے اینوں تے جڑی حکومت آئی ہے ادھر ہی ٹر گیا. اور مسئلہ جس شاہین کی میں بات کر رہا ہوں اور جس شاہین کی میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور جس شاہین نے آپ کے دلوں پر بسیرا کر رکھا ہے، اس نے تو ایک ہی بات کہی جناب ساری دنیا دے. جدوں غازی ممتاز قادری صاحب دا چینم سی، مولویاں نو سٹیج دے اوتے فون آ رہے سن جنرل دے، اور نہیں جانا جی، ادھر نہیں جانا، ڈی چوک کی طرف نہیں جانا، جلدی کرو جی جنازہ جلدی کرو جی، جنازے کے بعد ادھر نہیں جانا، چینم کے بعد ادھر نہیں جانا. صرف شاہین ایسا ہوتا ہے. استاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے سن اپنی وہیل چیئر دے ہوتے، سارے مولوی حضرت یوں بھی کسی نے پگڑیاں بھی لا چھڑیاں، حضرت تہاڈی مہربانی ادھر نہیں جانا. تے فلانے نے کیا جی ادھر نہیں جانا، انج ہو جائے گا. بابا جی نے گل ہی کوئی نہیں کی. بابا جی نے کہا منڈیا میری وہیل چیئر پھر میری وہیل چیئر، بس وہیل چیئر دی پھرن دی لوڑ سی جناب. ادھر پھری وہیل چیئر فیض آباد والے ساری دنیا تک اتنی بات. فرق تلاش کرو، لکھا نہیں ہوتا کتابوں میں فرق تلاش کیجیے، فرق تلاش کیجیے. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، انہیں جانا، انہیں جانا. دو ہی گلاں کر دیں جی، اے میں تمہیں انہاں دی حقیقت دس رہا جی. ہم دو ہی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کلمہ پڑھو، پہلے تمہیں کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں آؤ اللہ کی باتیں کریں اور آخرت کی باتیں. بس آؤ اللہ کے دین کی باتیں، آؤ اللہ آخرت کی بات، آخرت کی فکر، قبر کی تیاری کریں، بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، ٹھوئے ہوں گے، چوہے ہوں گے. اس تو علاوہ انہوں نے گل ہی کوئی نہیں ہے. یا اللہ کی باتیں کریں یا آخرت کی باتیں کریں. لو جناب پوچھئے پھر قرآن کو، جڑا بندہ اندیاں گلاں کرتا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اے قرآن جا کے کھولنا، اے قرآن بند ہوئے گا جدو کھولو گے پہلا برکہ اے چھوڑ کے سورہ بقرہ تو بعد ایسے آیت موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ، ذکر ہی نہیں کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں من یقول، جو یہ کہتے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں. مصطفیٰ آباد کی مسجد ہے عیدگاہ، جامع مسجد عیدگاہ، باہر سے ایک بندہ آئے گا، تسی سارے ادھر ویکھو کون ہے، میں عیسائی ہوں، میں اللہ تے بھی ایمان لے کے آیا تے آخرت تے بھی کو تسی ایتھے ویڈیو بناؤ گے، کہو گے جی بندہ مسلمان ہو گیا، وہ اللہ تے بھی انہیں ایمان لے کے آخرت تے بھی. اللہ فرماتا ہے مومن نہیں. قرآن ہے. دو ہی باتیں جی، یہ دو ہی باتیں ہیں. قبر میں سوال تین ہیں، یہ دو باتیں کرتے ہیں، اللہ کی باتیں اور اللہ کے دین کی. تو قبر میں سوال ہوتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، چھٹی. تیسرا سوال نہیں، نا نا نا. رب فرماتا ہے جیڑا بندہ یہی کہندے میں اللہ تے ایمان لے کے اور آخرت تے ایمان لے کے، وہ مومن ہی نہیں ہے. کیوں نہیں مومن؟ اللہ فرماتا ہے میرا نام بھی لے رہا، آخرت کا نام بھی لے رہا، ساڑھے یار کا نام ہی نہیں لیا، ساڑھے محبوب کا نام ہی نہیں لیا. ایک کہ میں مومن ہوئے گا. جس کو بات سمجھ آئی ہے وہ کنجوسی کیوں کر رہا ہے؟ باتیں نہیں سمجھ آئی انگلی کھڑی کر کے کہے کہ گل نہیں سمجھ آئی. ہمارا نام بھی لیا، آخرت کا نام بھی لیا. اس کو کس نے بتایا؟ اللہ ہے. فرمایا ہمارے ہونے کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے. ہمارے حبیب کا نام ہی نہیں لے رہا، فرمایا یہ ایمان والا نہیں ہے. یہ ہے نا جی بات. دو ہی باتیں تھی. لو جی بس ہی دو باتیں، اللہ کی باتیں اور اللہ کی باتیں کریں، اللہ کے دین کی باتیں کریں. تو حضور دا نام تو کیوں نہیں لیندہ؟ وہ کہنا میرے مقدر ہی جی نہیں ہے، میرے نصیبت جی نہیں ہے، میں کی کروں. ذکر روکے فضل کاٹے،
نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مرتقع ہوں امت رسول اللہ کی، اور نور الہ کیا ہے محبت، یہ مصنوعی نور ہے جو میرے اوپر لگا ہوا ہے، اے حقیقی نور نہیں ہے دینا ویسے چہرہ چٹا لگتا ہے، یہ مصنوعی نور ہے، حقیقی نور اور ہوتا ہے۔ حقیقی نور حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری کرما والے، اور کوکاڑا شریف میں بھی میں حضرت کرما والے سرکار کو مانتا ہوں، بس ہاں پھر تو رولا پہ جائے گا جناب، سارے نو منی ہر گلی چو شیر نکلے تے اسی کدھر جاواں، ہاں جڑا انہاں دے معیار تے چلے گا، جڑا انہاں دے نقش قدم تے چلے گا، انہوں بھی لکھا سلام کریں گے۔ حضرت کرما والے سرکار کو بندہ ٹر گیا، انہیں کہا جی تسی نور دیاں گلاں بڑیاں کر دے ہو تے نور دا رنگ تے دسو کی ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا بیلیا رنگ نور دا ہوندا ہی نہیں ہے، رنگ تے ہے کھوپڑی دا ہوندا ہے، ظرف دا ہوندا ہے، سمجھ دا ہوندا ہے، شعور دا ہوندا ہے، ادراک دا ہوندا ہے، آگہی دا ہوندا ہے، بصیرت دا ہوندا ہے۔ انہیں کیا کی مطلب کہ نور دا رنگ نہیں ہوندا؟ فرمایا نہیں ہوندا۔ انہیں کیا کی مطلب؟ فرمایا بیلیا مطلب ہے کہ ساری دنیا دے گھوڑے ایک پاسے، بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے۔ نور اس چیز کو کہتے ہیں، کیا بات ہے، شکر کرو تسی آج لبیک کا کام کر رہے ہو، شکر کرو مالک تواڈے کولوں کام لے رہا ہے، ورنہ وہ بڑا بے نیاز ہے، 48 سال ابو لہب نے ساتھ نہیں دیتا۔ فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، لا تحزن، آپ نے فکر نہیں کرنی، ہم بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، چیب العجبیس، فرمایا اپنے نال نہیں چلیں گے کہ اسی کسی کو حبشے سے بلا لیں گے، کسی کو روم سے بلا لیں گے، کسی کو مدائن سے بلا لیں گے۔ کیا بات ہے، زندہ باد 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا اور بریلویوں کے بارے میں یہ ہمیں تو جی میں اپنی گال کردہ جی اس حقیقہ محفل کے اندر سادات بیٹھیں اور جڑے آوان بیٹھیں انہاں تو علاوہ باقی جتنے بھی بیٹھے ہو جاؤ جا کے اپنے شجرے کھول لو، سارے میرے بھی شجرے دے اندر پیچھے کوئی نہ کوئی ننگل سنگھ منگل سنگھ ہوئے گا، سانو سارے نو کلمہ پڑھایا تھے، داتا صاحب نے پڑھایا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا، سے سید ہیں جڑے شروع تو مسلمان لگے آ رہے، ایسی کیوں نہ منیے، داتا صاحب تو ہماری جانی ہیں، ہمارے جانی ہیں، کمال ہو گیا۔ اب کیا داتا صاحب تمہیں کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا پوچھتے کیا ہو کہ داتا ہمیں کیا دیتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ بندوں کو خدا دیتے ہیں؟ ایک وابی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آیا، شارح بخاری علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ مسئلہ بیان کیا کرتے، تو کہا میں حضور میں حاضر ناظر نہیں مانتا تھے، آپ نے فرمایا پھر حضور کیوں کہنا ہے؟ جی حاضر ناظر نہیں مانتا تھے پھر بغیرتا حضور کیوں کہنا ہے؟ تنہوں پتہ نہیں حضور دا مطلب ہی ہوتا ہے جڑا دل دے زیادہ نیڑے رہتا ہوئے، میں نہیں مانتا تھے۔ علامہ اقبال دے والے ہویا تھے، علامہ نے فرمایا ٹانگا رو کے انہوں ٹانگے تے بٹھایا، شرف الشیف لے کے پہنچے، اگو ایک کشف دی گال چلی تھے، کشف کی ہوتا ہے؟ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیا دو سواریوں اتریاں ٹانگے تو، آپ نے فرمایا انہوں بلایا، اے جڑا نا اے بابی تپیا ہویا آیا نے گرمیاں دا مہینہ انہوں پانی پلاؤ چھیتی کرو، انہوں پانی پلاؤ تے مٹی دا پیالہ کٹو، انہوں پانی پلاؤ، مٹی دا پیالہ کٹیا تے انہوں فرمایا پانی پی، پانی تے پینا پڑنا تے انہوں گرمی بھی لگی سی تے فرمایا پانی پی، اور نال ویکھے تے نال روئی جاوے، آپ نے فرمایا پانی نہیں پیندا، انہیں کہ حضور باقی ساری دنیا جدوں پانی اپنا عکس ویکھتی انہوں اپنا بوتھا چہرہ نظر آندا ہے، جناب کی نگاہ نے کرم کر چھڑیا، میرا میچ پانی وال نظر ماردن تے میں پانی دی اندر مدینہ شریف نظر آ رہا ہے۔ میں تینوں سمجھانا سی میں غلام ہوں، اگر میں تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ دکھا سکتا ہوں تو ان کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جن کے بارے میں علماء نے کہا لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم ونشاتہم وعزائمہم وخواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ فرمایا حضور پاک کے جو حلالی امتی ہے،
جب وہ اپنے گھروں سے نیتیں کر کے محفل میلاد میں آتے ہیں، جب تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں، فرمایا گھروں سے جو نیتیں لے کر نکلتے ہیں نبی پاک ان کی نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسی کانوں مدینہ نے کہا چھڑا تسی رسول اللہ کی گل کرتے ہیں۔ تو داتا صاحب تو منی مدینہ ہے، منی مدینہ۔ حضرت میاں صاحب فرمایا کرتے میاں شیر ربانی یہ چھوٹا مدینہ ہے۔ لو جی اسی جنتی ہیں جی، اینج کر کے جی اسی جنتی ہیں جی، میں شک دی حضور کوئی کڑی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، جیڑا بندہ شکی ہے نا حضور نے فرمایا جس بندے نے زندگی میرے بارے ایک باری بھی شک کیتا وہ قبر وچ ویکھ کے بھی کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ حضور دی زیارت ہو رہی ہوئے جناب، الطیف سرا من طلعتہ والشذب بدا من غفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیا فوجاں سر چڑھیاں، دو ابرو کوس مثال دسن جیتی نوکے میاد تیر چھٹن، لب سرخ آکھاں کے لالے یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے، سچ آکھاں دے رب دی جس شان تو شانہ، اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روزے عشر، وچ قبر تے پل تھی جب ہوچی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتت کھریا، وَلَا صَوْفَا یُعْتِی کا بھاست سا فتردہ تھی پوری آس سا، لج بال کرے سی پاس سا، وشفت شفا صحیح پڑیا، لاہو مکت مخطط برد یمن، من بامری جھلک دکھاؤ سجن، وہ مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سنکریاں، سبحان اللہ ما اکملکا ما آسنکا ما اکملکا، کتے میرے علی کتے تیری صدا گستاخ کیاں کتے جال رہی ہیں۔ سامنے رسول اللہ کھڑے ہو منتے کوئی کہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے جی، جس بندے نے شک کیتا کہ انگوٹھے چوننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، پتہ نہیں مولانا استاد مولانا ماجد صاحب دسو جی جائز ہے یا میلاد شریف میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے جی، کیا کرنا چاہیے جی، حضور جانتے ہیں یا نہیں جانتے، حضور حاضر ہونا ہے جڑا شک کرتا ہے حضور فرمانے میں ایک کے بھی ایک کہے گا جی میں جانتا ہی نہیں ہوں، اور ایک وہ بھی ہے جس سے فرشتوں نے پوچھا دس حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ کہنے لگا ذرا رک جاؤ ہونے وہ آ جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت ایسے پیار کرنا جی حضور سے ہم نے کچھ کچھ کے نہیں کرنا، یہ ختم نبوت پاس پہ کام کرنا، کام کرو گے پریشانیاں آن گی تو حضور دی مدد آ جائے گی۔ تو تسی اتنا ہی کام کر دے جاؤ جڑی گلی چو لنگو کو مرزائی کافر ہے، بڑا بڑا کام ہے۔ یہ جڑا بندہ ہے بیٹھ کے سوچ رہا ہے یہ بڑی سخت بات کر رہا ہے وہ بھی کافر ہو گیا، جڑا مرزائیوں نو کافر نہیں مانتا وہ بھی پکا کافر۔ کھڑے ہو جاؤ اپنے علماء دے نال،
اے تے تسی تے کمال چھڈیا سائیاں نے بڑے تے بڑی نگاہ ہے تے ختم نبوت دی گل ہو رہی ہن تے مسجداں دے اندر ختم نبوت دی گل نہیں ہوندی کیونکہ ظاہر ہے پتہ جی صدر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب خزانچی صاحب فرعون میں ڈوبن لگا لوگوں نے کہا جانشین انہوں نے کہا سارے صدر میرے ہی جانشین ہوں گے چھڈو انہاں لوگوں حضور دے دین دی گل کرو مالک خیر ہی خیر فرما چھڈن گے جتھے تسی پیر رکھو گے مالک اوتھے خیر فرما چھڈن گے اسلام ہوئے نا ایسی مسجدیں ہونی چاہیے ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے جتھے حضور دی ختم نبوت دی گل ہوئے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں مجھے کشف صحیح اور اعلام صریح سے پتہ چلا ہے کہ جس فرقے نے جنت میں جانا ہے وہ اہل سنت و جماعت جس گروہ نے جنت میں جانا ہے وہ اہل سنت و جماعت اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھے اللہ ہماری نسلوں کو بھی سنی رکھے سنی اس کو کہتے ہیں جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ خواب دے اندر بھی جے کوئی بے ادبی نہ ہوئے بس وہ سنی ہے پکا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم حضور پاک حضور جانے ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی برکت دے نال ساری حاضرین کو قبول فرمائے جتنے بھی علماء تشریف لے کے آئے اللہ اچھا نہیں ہوتے ادھر سنائی گئی نہیں پھر پڑھیں لازمی کریں آرڈر کدھر کس چیز کا نہیں یہ تو کوئی اور گل کر جی سبحان اللہ چلو جی سبحان اللہ بابا جی خوش ہوندے سن تے کہہ رہے ہیں کہ استاد صاحب حدیث شریف سناندے ہوندے سن تے میرا لہجہ بابا جی کے لہجے نہیں ہے میری زبان نہیں ہے میں بابا جی کے پیشاب جیسا بھی نہیں ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں ہاں ہاں چلو جی سبحان اللہ تیرا نام رہے گا نام رہے گا انہیں جانا 11 مرتبہ نعرہ لاؤ انہیں جانا انہیں مانا انہیں مانا سنو جناب پیر میرے علی شاہ صاحب نے جڑا حضور دا نقشہ بیان کیتا نا جی اے امام حسن بیان کیا اور حضور داتا صاحب امام حسن کی اولاد میں سے شاہ جناب داتا صاحب خالی نہیں موڑ دے کسی نو بھی خالی نہیں کسی نو اغمال ہو جناب میں حضور قبلہ ایک وابی میرے کو لائے کہنے لگے 8 سال ہو گئے اولاد نہیں میں کہا تم اسٹام پیپر لکھ میرے نال 1200 والا تو داتا صاحب جا اللہ تینوں پتر دے تو 2 پتر لے کے دے میں کہا کہ تیری قسمت ہے تو سنی مقدرہ جو ہے تو ہو جائیں گا لیکن وہ بھی کہنا ہوئے ساری زندگی ساڑھے مولویوں نے سانو ایک کوئی آیت رکھے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ مسجد اللہ کے لیے مسجد اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو رضان کیوں دینا ہے اے لوگوں کو کہنا ہے حی علی الصلاۃ کیوں لوگوں کو پکارتے ہو اور یہ مسجد ہے کیا مسجد کی کہتے کس کو ہے حضور فرماتے ہیں جدو میری ولادت ہوئی تو میں نے پہلی مرتبہ اپنی ایڑی زمین پر رکھی اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کی ایڑی کی برکت سے پوری زمین کو مسجد بنا دیا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے سب کچھ حضور کے لیے وعن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما
يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شطر الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.